بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کی کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل دہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتوا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام، سادات کرام اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکریم چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے سامنے چمکتے دمکتے میرے آقا کے سچے پکے غلاموں، دوستوں کو میں بائی فیس کو جانتا ہوں اور بعد آپ کے نام مجھے نہیں پتا اور نام معلوم ہوتا تو میں حصول برکت کے لیے ضرور سب کا ذکر کرتا۔ ٹائم بھی مختصر ہے۔ قبلہ شیخ صاحب نے 1 ماہ پہلے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے آ کے سبق سنانا ہے اور ان کو جانشین غزالی زماں سیدی حضور سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا کہ آپ کا کوئی بھی فنکشن ہو آپ ڈاکٹر صاحب کو بنایا کریں، تو ان کے حکم کو یہ بھی مد نظر رکھتے ہیں اور ہم بھی پیش نظر رکھتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر ہیں۔ تو دوستو ٹائم چونکہ مختصر ہے، اگر ہو سکے تو یا عطیات پہ بیٹھ جائیں یا چوکڑی مار کے، کیونکہ سٹیج پہ علماء اور سادات بھی بیٹھے ہیں، پاؤں آگے کر کے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اور صوفیہ فرماتے چونکہ میرا تعارف پتہ نہیں آپ کو ہے کہ نہیں، میں اپنا تعارف خود کروا دیتا ہوں کہ میرے بزرگوں نے مجھے یہ فرمایا کہ جب آپ کہیں گفتگو کرنے کے لیے جائیں تو ویلوں کے پیسے نہیں لینے۔ میں نے عرض کیا حضور کس لیے؟ فرمایا یہ جو دیوانے اور پروانے اور عاشق لوگ محفل منعقد کرواتے ہیں نا، بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ خطیب صاحب جو تقریر کر رہے ہیں کتنے پیسے دوں، اتنی دیر ان کی توجہ ذکر رسول سے ہٹتی ہے، آپ نے یہ لینے ہی نہیں ہے تاکہ وہ ذکر مصطفیٰ میں ڈوبے رہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ ذکر محبوب وصال محبوب است۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو محبوب کا ذکر ہے وہ محبوب کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے۔ جب عاشق اکٹھے ہوتے ہیں وہ بدوہا کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، واللیل کی زلف والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ما طغى البصر وما طغى کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، لسان اللہ والی زبان کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، طٰہٰ کے تاج والے نبی کا ذکر کرتے ہیں، یاسین کے سیرے والے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں یہ محبوب کی محبت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دریائے رحمت ان کو تک رہا ہوتا ہے۔ محبوب کی پوری توجہ غلاموں کی طرف ہوتی ہے۔ عزیزان محترم،
महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र की, दर्स कुरान की, दर्स हदीस की अदब में से एक ये भी अदब है कि किसी और जगह बंदा मुतवज्जे न हो, जिक्र सरकार की तरफ मुतवज्जे हो। जाने जाना, जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के अंदर माग हो जाए, गुम हो जाए, ताकि सीना मदीना बन जाए। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात याद रखें, इस वक्त जो लोग सब को छोड़कर जाने जाना, जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में आते हैं, यकीनन ये लोग बहुत बड़ा सरमाया है। इन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना करम है कि कोई किसी जगह पर महव है, कोई किसी जगह पे मसरूफ है। ये लोग सब को छोड़कर जाने जाना, जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए तशरीफ लाए हुए हैं। नहीं है, नबी वालों के चेहरे दूर से नजर आते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मस्ताने परवाने हैं। ये नबी का जिक्र सुनने सुनाने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। दोस्तान मोहतरम, नबी वालों को पहचानना इसलिए मुश्किल नहीं है कि एक मर्तबा हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है और अर्ज करता है, ऐ खानदान नबूवत के अजीम सपूत, ऐ खानदान नबूवत के अजीम फर्जंद हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक शख्स हमारे इलाके में है, हमारे मोहल्ले में है। वो कहता है मेरे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं। अब हमें ये तशवीश लाहक है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोलता, बात सच्ची है, जो उसके पास मुँह मुबारक है वाकई महबूब अलैहिस्सलाम के हैं कि नहीं। तो हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं कि मुँह मुबारक यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं, अदब के खिलाफ है, मुझे वहीं ले चलो, मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि ये असली है कि नकली है। मैं बात को खोलूंगा नहीं, मैं आपका ज़ौक़ देख रहा हूँ, आपको बात समझ आएगी। तकरीर तो अभी शुरू नहीं हुई। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ये अर्ज की गई, आपने फरमाया मुझे साथ ले चलो और वहां जाकर मैं तुम्हें बता दूंगा ये असली हैं कि नकली हैं। जब आपके सामने वो मुँह मुबारक रखे गए, वो तादाद में 7 थे। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते और पढ़ना शुरू कर देते, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जब उन्होंने सलात व सलाम पढ़ना शुरू किया, वो जो मुँह मुबारक थे वो तादाद में 7 थे, उसमें से 4 मुँह मुबारक खड़े हो गए और ऐसे हिलने लग गए। तवज्जो है आपकी के नहीं? तो वो चारों जो है वो मुँह मुबारक हिलने लग गए। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो ये जो 4 हैं ये असली हैं, ये महबूब अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखते हैं, ये असली हैं कि नबी का नाम आते ही ये वाजिद में आ गए, जरा झूमने लग गए, इन पर कैफियत तारी हो गई। और ये जो 3 हैं जो पड़े हुए हैं ये मनसूब है, असली नहीं है। तो महाफिल में जाके हम भी देख लेते असली है या मनसूब है। नहीं समझेगा, ऐसे नहीं। जो असली होते हैं, जब जाने जाना का जिक्र आता है, जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र आता है, उनके चेहरे की कैफियतें बदल जाती हैं, उनकी आंखों की चमक बदल जाती है। काश हम सब और किसी के नाम पे नहीं तो मुस्तफा के नाम पर ही इकट्ठे हो जाए। हम सबका जो है मतवाए नजर जाने जाना, जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होनी चाहिए। अब देखे ना, हमारे दोस्तों ने, ये संगियों ने झंडे उठाए हुए हैं। बाद लोग एतराज करते, यारो ये झंडे क्यों उठाते हो? मैंने कहा पहले तो तुम्हें झंडे की तारीख को देखना पड़ेगा। ये झंडे हम उठाते क्यों हैं, ये झंडे घरों पे लगाते क्यों हैं, इन झंडों से अपने घर को सजाते क्यों हैं? तो आपको जब तारीख का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि झंडे की भी एक तारीख है। वो झंडे की तारीख क्या है? ये झंडे की तारीख ये है कि ये किसी के ताल्लुक के इजहार के लिए होता है। ये झंडा किसी के ताल्लुक के इजहार के लिए होता है। मैं एक सादा सा मिसाल दे दूं, अगर किसी की छत के ऊपर शेर का झंडा लगा होगा तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, पता चल जाएगा कि इस घर वाले का ताल्लुक किस पार्टी से है। अगर तीर का झंडा लगा होगा तो पूछने की जरूरत नहीं, पता चल जाएगा इसका ताल्लुक किस पार्टी से है। और अगर
بلے کا جھنڈا لگا ہوگا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس گھر والے کا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ اگر کالا جھنڈا لگا ہوگا تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ جھنڈا بتا دے گا، خود ہی اظہار کر دے گا اس گھر والے کا تعلق کس سے ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ سیاست دانوں کا یا مذہبی مکاتب فکر والوں کا جھنڈا لگا ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، ارے جس خوش قسمت کے گھر پہ یہ گنبد خضرا کے مکی کا جھنڈا لگا ہوا ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، یہ جھنڈا اظہار کر رہا ہے کہ کسی کا تعلق کسی سے ہے، ارے یہ دیوانے مستانے گنبد خضرا کے مکی سے تعلق رکھنے والے ہیں، گنبد خضرا کے مکی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر ہم غریبوں کو تانا دیا جاتا ہے، یہ جو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہو، چلو میلاد تو مناتے رہو، یہ عید کیوں کہتے ہو؟ مجھے قبلہ نے جو حکم فرمائے میں نے ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دینے ہیں، اگر آپ خوش ہو کے سنیں گے تو پھر جواب دے دوں گا، اگر اسی طرح ناراض ہو کے بیٹھے، جو سامنے بیٹھے آپ تو زور سے سبحان اللہ کہتے رہیں۔ ویسے میرا مزاج نہیں ہے سبحان اللہ کہلوانے کا، لیکن آپ لوگ میرا دل کرے آپ کہیں سبحان اللہ، اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ مجمع زوائد کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، اتنے میں ایک اعرابی آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے آقا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، فمالی، جو میرے لیے وظیفہ، صرف میرے لیے ہو اور کسی کام کے لیے نہ، میرے لیے ہو۔ اعرابی تھا، دیہاتی تھا، بدو تھا، سادہ آدمی تھا۔ جب اس نے کہا حضور میرے لیے وظیفہ بتائیں، میرے آقا نے فرمایا آپ پڑھا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کریں۔ اب وہ چونکہ اعرابی تھا، اس نے کہا حضور یہ دیکھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسے۔ اب وہ یاد کرتے کرتے دور چلا گیا۔ اب جب دور گیا نا تو اس کے ذہن میں سوال آیا، میں نے آقا سے سوال کیا تھا کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جو صرف میرے لیے ہو، جو صرف میرے لیے ہو، جو صرف میرے لیے ہو۔ یہ تو آپ نے اللہ کی تعریف بتا دی، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے۔ جب وہ واپس آیا نا تو میرے آقا دیکھ کے مسکرائے، فرمایا یہ جو اعرابی ہے کچھ سوچ کے آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا، آقا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ میرے لیے ہو، آپ نے بتایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جانے جانا، جانے کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، عرش بری پہ اللہ فرماتا ہے صدقتا، تم نے سچ کہا ہے، تم نے سچ کہا ہے۔ اور علامہ ہیثمی فرماتے ہیں کتنی بڑی خوش قسمتی والی بات ہے، بندہ زمین پر بیٹھا ہو اور سبحان اللہ کہے، ہو سکتا ہے محلے والے اس کو سچا نہ کہیں، سبحان اللہ زبان سے نکلتے ہی عرش بری پہ اس کے سچائی کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ فرماتے تو نے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ اس نے کہا حضور یہ تو سچی بات ہے، سچ فرمایا ہے، لیکن اے جانے جانا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پوچھا تھا میرے لیے ہو، میرے آقا نے فرمایا جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش بھی کر دیتا ہے، اس کے درجے بھی بلند کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں جناب والا آپ یہ عید کیوں کہتے ہیں، چلے میلاد النبی تو آپ منائیں، یہ عید کیوں کہتے ہیں؟ تو ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، یہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، ھذا عید للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جانے جانا کس لیے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو جانے کائنات کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہ تو عید کا دن ہو سکتا ہے، تو تمہارے نبی کا میلاد کا دن بھی تو عید کا دن ہو سکتا ہے۔ یہاں محدثین نے ایک بات کی ہے کہ نہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ولادت کا دن عید کا دن ہے، نہ کسی اور انبیاء کے بارے میں، آخر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیوں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن عید کا دن ہے؟ تو امام مقدسی نے جواب دیا بات دراصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو جانے جانا جانے کائنات کا نام نامی اسم گرامی دیکھا اور ہر جگہ پہ ان کو نام نظر آیا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی کا دیدار کرا دے، میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو
جو آدم علیہ السلام اللہ کے نور کو، اللہ کے محبوب کے نور کو دیکھنے کی خیر ظاہر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ نور تیری پشت میں رکھ دیا گیا ہے، یہ جان کائنات، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر یہ نہ ہوتے نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا، حتیٰ کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اس دن اس کیفیت میں مبتلا ہو گئے کہ میں جلدی جلدی جنت سے باہر جاؤں، کیونکہ جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے، میں اگر جنت میں رہوں گا تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد نہیں ہوگی، وہ آمد مصطفیٰ کے لیے جنت سے باہر آئے ہیں، اس لیے ان کی تخلیق کا دن عید کا دن ہے، تو جس کے لیے وہ آئے ہیں ان کی تخلیق کا دن عید کا دن ہے، تو جب میرے آقا تشریف لائے تو ان کی ولادت کا دن بھی عید کا دن ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہا جاتا ہے جناب والا کہ تم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال والے دن بھی تم جشن مناتے ہو۔ میں نے کہا بات یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ علماء جانتے ہیں جو دوسرا نکرہ ہوتا ہے وہ پہلے کا مخالف ہوتا ہے۔ اب جو مخاطب ہیں وہ تو مشرکین ہیں کہ تم نے بھی مرنا ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی تو مشرکین کی موت کو نبی کے وصال سے ملاتے ہو۔ تو جو دوسرا نکرہ ہے وہ پہلے کا مخالف ہے کہ تم نے مرنا ہے، محبوب نے وصال کرنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ جانے جانا آپ کی حیات تو خیر ہے، سمجھ آتی ہے وصال کیسے خیر ہے؟ فرمایا میں آیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، دنیا سے گیا ہوں تمہاری شفاعت کے لیے۔ اور محبوب جب قبر میں جا کر اپنی مزار مقدسہ کے اندر آپ کے لیے خیر مانگے ہیں تو جو خیر مانگے ان کا ماتم نہیں کیا جاتا، ان کے لیے جشن منایا جاتا ہے، ان کے لیے جشن منایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دیوانہ، کوئی مستانہ، کوئی عاشق محبوب کی نالین پاک اپنے سینے پہ لگا لے، دل پہ لگا لے، تو کئی لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ ایک نہیں دو نہیں، آپ کو عربی میں 300 کتب مل جائے گی جس میں نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی جس کا نام زاد السعید ہے، مارکیٹ میں مل جاتی ہے، آپ حضرات لے کے پڑھ لیجئے گا۔ انہوں نے نالین پاک کا پورا نقشہ بنایا اور اس کتاب لکھی، رسالہ لکھا۔ وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ نالین پاک کا نقشہ ہوگا چوری نہیں ہوگی، جس سمندری جہاز میں ہوگا وہ ڈوبے گا نہیں، جس ہوائی جہاز میں یہ نقشہ ہوگا وہ کریش نہیں ہوگا، اور جو گندوں میں رکھ دے جائے تو کیڑے نہیں پڑیں گے، گھر میں ہوگا تو چوری نہیں لگے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا میں رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، سرکار کے نالین پاک کا نقشہ۔ سمجھیے ذری، سمجھے بات کو، نالین پاک کا نقشہ، نالین نہیں، نالین پاک کے وسیلے کا نقشہ، نالین پاک کا وسیلہ، نالین پاک کا نقشہ سر پہ رکھتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے مالک میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکوں، تیرے معبود کی نالین پاک کا نقشہ تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرا یہ کام کر دے۔ تو آنوی صاحب کہتے ہیں میرا وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ وہ فرماتے ہیں اگر نالین پاک کو گندوں میں رکھ دیا جائے تو کیڑے نہیں پڑیں گے، اگر نالین پاک کو گھر میں رکھ لیا جائے تو سامان چوری نہیں ہوگا۔ تو یہ سنی اپنے دل پہ نالین کا نقشہ لگاتے ہیں کہ اگر گھر میں رکھ دیا جائے تو سامان چوری نہیں ہوتا، دل پہ لگا دیا جائے تو ایمان چوری نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، یہ جو محبت ہے محبوب کی، جو محبوب کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارے میرے بھائی مراقبے سے باہر آ جائیں، خدا کا واسطہ ہے مراقبے سے باہر آ جائیں، میری بات کو توجہ سے سنیں، ورنہ پھر میں نے دوسرے طریقے سے تقریر کرنی، پھر آپ کھڑے ہو کے بولیں گے۔ اب میں کہہ رہا ہوں میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، میں کچھ نہ کہوں، نہیں تو بولتے رہے آپ۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یا شاید آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، میں یہ سلوک کریں گے آئندہ نہیں آئیں گے، تو آپ نہ بولیں میں سمجھ لوں گا قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر میں نے سنانی ہے، ہاں جی، اور آپ کو میں نے بلوانا بھی ہے سب کو، جڑے سارے نالائن تُسا تو بولو، تُسا پارٹی بدلی کی تھی بیٹھے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر اپنا احسان کیا
کہ اپنا رسول بھیجا۔ اب آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، بڑے دانشور بیٹھے ہیں، مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن میں نہیں ہے نا؟ اللہ نے سارے جہانوں کے لیے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے لوگوں کو رسول بنا کے بھیجا، اور سلط الی الخلق کافہ، مسلم شریف کی حدیث ہے جتنے اللہ کی مخلوق ہے میرے آقا سب کے رسول ہیں۔ آپ رسول بھی سب کے ہیں، رحمت بھی سب کے ہیں، مگر مومنوں سے اللہ نے کیوں فرمایا کہ مومنوں تم پر میں نے احسان جتلایا ہے، اپنا نبی بھیجا۔ توجہ ہے آپ کی؟ مومنوں تم پر میں نے احسان کیا، اپنا رسول بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا ہے سارے جہان والوں تم پر میں نے اپنا احسان کیا کہ رسول بھیجا، یہ نہیں فرمایا سارے مسلمانوں تم پر میں نے اپنا احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا، یہ نہیں فرمایا اے سارے جہان والوں تم پر میں نے احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک دو بار صاحب زور سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، الدرد دیوار آپ کے گواہ ہوں گے سبحان اللہ کہنے کے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا تحقیق مومنوں پر میں نے احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا، یہ نہیں فرمایا سارے جہان والوں تم پر احسان کیا، سارے مسلمانوں تم پر احسان کیا، سارے زمین آسمان والوں تم پر احسان کیا، آخر صرف مومنوں پر کیوں احسان جتلایا؟ توجہ ہے آپ کی؟ آخر مومنوں پر کیوں احسان جتلایا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیوانے مستانے بیٹھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں محبوب کے بددعا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما ذغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، لسان اللہ والی زبان ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے والد سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، اولاد سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، رشتہ داروں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر پیار نہ کرے۔ مومن کہتے اس کو ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ، اور جب رب نے کہا فرشتوں سے، جب فرشتوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ فرشتوں کو کہا، یہ نہیں فرماتا اس کے فرشتے، میرے فرشتے نہیں فرماتا، لیکن جب درود شریف کی باری آتی ہے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، علامہ نظام الدین نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پہلے قرآن میں ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے صرف فرشتے، اور جب درود شریف پڑھنے والوں فرشتوں کا ذکر آتا ہے فرماتے ہیں اس کے فرشتے۔ فرمایا اللہ ان کو اپنا کہتا ہے جو نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں، نبی کی شان اور عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں وہ میرے، اللہ ان کو اپنا کہتا ہے۔ اور آپ صحیح بخاری اٹھائیں کتاب و تفسیر کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر حضرت ابو العالیہ نے کی، فرمایا اللہ اپنے نبی پہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ فرمایا فرشتوں کے اجتماع میں اپنے محبوب کی صفتیں اور شانیں بیان کرتا ہے، کبھی محبوب کے چہرے کا ذکر کرتا ہے، کبھی محبوب کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے۔ ابو العالیہ نے یہ بات کی تو امام مقدسی نے اس کی شرح کی، علامہ بدر الدین عینی نے شرح کی، فرمایا اللہ فرشتوں کے اجتماع میں اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے، تو یہ جو نبی کے عاشق ہیں یہ مسلمانوں اور مومنوں کے اجتماع میں نبی کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ ارے اجتماع میں والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرنا، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر کرنا، یہ سنت الہیہ ہے، تو سنت الہیہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر میرے جانے جانا سے پیار کرتے ہو، نبی کا ذکر کرتے ہو، ہر وقت تم نبی کی بات کرتے ہو، میں بھی جب بات کروں گا اپنے نبی کی تم سے کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ کہا ہم درود و سلام نہیں پڑھتے، میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے۔
نہیں سمجھے؟ کہا ہم نبی کو قریب نہیں مانتے. میں نے کہا تمہیں کہا نہیں، فرمایا ہم نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں میرا نبی جان سے زیادہ قریب ہے، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو جن کے قریب ہے وہ قریب جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، قریب مانتے بھی ہیں. اور پھر فرمایا جی ہم وسیلے کے قائل نہیں. میں نے کہا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کہا ہم وسیلہ مانتے نہیں. میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں. سورۃ مائدہ آیت نمبر 35 اللہ نے فرمایا ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں انا حظکم وانتم حظی، میں تمہارے حصے میں آیا ہوں تو میرے حصے میں آیا ہوں. اچھا ایک میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے بندہ اس کے گھر نہ جائے اور ہمسایوں کے گھر چلا جائے اور جا کے دستک دے، میاں تمہارے گھر میں نعمت آئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، ہمیں مٹھائی کھلاؤ. وہ کہیں گے نادان تم کہیں کام علم تو نہیں، تو نعمت تو اس گھر میں آئی ہے اور مٹھائی ہم کھلائیں. تو اللہ نے یہی فرمایا جن پر احسان جتلایا ہے نبی کا میلاد بھی وہی منائیں گے، سارے نہیں مناتے. نبی کا میلاد بھی وہی منائیں گے جن کو اللہ نے احسان جتلایا. اے لوگو نعمت عظمیٰ نعمت کبریٰ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر میں اس نبی کو نہ بھیجتا نہ صورت ہوتی زمین کی، نہ آسمان کی صورت ہوتی، نہ جبال کی صورت ہوتی، نہ پہاڑوں کی صورت ہوتی، نہ کائنات کی صورت ہوتی، نہ آپ کی صورت ہوتی، نہ میری صورت ہوتی، نہ خدا سے ملنے کی کوئی صورت ہوتی. اس لیے حضرت پیر میرے علی شاہ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اگر محبوب علیہ السلام نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی اور نہ ہوتا. یہ محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کی وجہ سے ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، قد جاءکم آ گئے تمہارے پاس، یہ آمد مصطفیٰ، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ ایک یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا، وہاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ بھی میلاد منانے والوں میں سے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم بھی میلاد منانے والوں میں سے. تو کہنے لگے آپ ایک بات ہے، آپ سے ناراض نہ ہونا، یہ بتائیں قرآن پاک میں کہیں لفظ میلاد لکھا ہوا ہے؟ اگر قرآن پاک میں کہیں لفظ میلاد ہے تو پھر آپ میلاد منائیں، ورنہ اپنی اصطلاحات اور ترجیحات پر غور کریں. میں نے کہا چلیں میلاد تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بتائیں اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا توحید ہے. میں نے کہا لفظ توحید قرآن میں ہے؟ نہیں سمجھ آئی. لفظ توحید قرآن میں ہے. اس نے کہا قل هو اللہ احد، یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ میں نے کہا لقد جاءکم، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ قد جاءکم، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ آج پوچھتے ہیں جی تم جو میلاد مناتے ہو یہ بتاؤ کسی بڑے نے منایا؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام نے کہا میرے آقا آئیں گے، نوح علیہ السلام نے فرمایا سرکار آئیں گے، شیس علیہ السلام نے فرمایا سرکار آئیں گے، جتنے انبیاء ہیں سارے بتا دیا ہے نبی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد رسول آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. وہ انبیاء بتاتے رہے آئیں گے، ہم کہتے آ گئے. آمد کا ذکر وہ بھی کرتے تھے، آمد کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا. آمد کا ذکر وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور کوئی پوچھے جناب آپ جو میلاد مناتے ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. ارے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جب آیات آتی ہیں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ نبی کا میلاد ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کا تو ترجمہ سادہ بنتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. قد جاءکم آ گئے تمہارے پاس، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے ایک نور، و کتاب مبین، ایک روشن کتاب لے کر. یہی ترجمہ بنتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، نبی کی تعریف کی جاتی ہے. جب ہم ورحمٰن اللہ کا ذکر کرتے ہیں نبی کا ذکر ہو جاتا ہے. جب والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتے ہیں نبی کے چہرے کا ذکر ہو جاتا ہے. جب ہم انا ارسلناک شاہدا کہتے ہیں نبی کے حاضر ناظر ہونے کا ذکر ہو جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھتے ہیں تو نبی کے درود و سلام کا ذکر ہو جاتا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہتے ہیں. ختم نبوت کا ذکر ہو جاتا ہے. یہی تو میلاد ہے. اور کیا ہوتا ہے میلاد؟ چلیں جی صحابہ نے میلاد منایا ہے، اگر آپ مناتے ہیں جی صحابہ نے تو میلاد منایا ہے تو ہم مناتے ہیں. نہیں سمجھ آئی.
मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, निसाई के अंदर है, इब्न माजा, तिरमिज़ी शरीफ, मोजम अल कबीर, मुस्नद अहमद, 6 किताबों का हवाला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। मस्जिद खिंचाखच भरी हुई है, जाने कायनात तेज तेज कदमों से आते हैं, फरमाते मा अजलसकुम, क्यों जलसा कर रहे हो? वैसे जलसा का माना बैठना है, मेरे आका ने मैं किस लिए बैठे हो? मैं सुन्नी मिजाज में कह रहा हूँ, किस लिए जलसा कर रहे हो? मा अजलसकुम, किस लिए बैठे हो? कालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। फज़ले रब्बुल्लाह, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? आका हमें जो कुरान मिला आपकी वजह से, दीन मिला आपकी वजह से, इस्लाम मिला आपकी वजह से, खुद रहमान मिला आपकी वजह से। अब सहाबा ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं, ये बस अल्लाह का जिक्र हो रहा है और कुछ नहीं। फरमाया वह मन्ना अलैना बिका, मन कहना है, अरबी में कहते हैं एहसान। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, वही मानना है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। और यहाँ पर फरमाया महबूब आपकी वजह से अल्लाह ने हम पर एहसान किया। क्या एहसान किया? हमें कुरान दिया आपकी वजह से, दीन दिया आपकी वजह से, हिदायत दी आपकी वजह से, इस्लाम दिया आपकी वजह से। यारो अगर कोई पूछे कि आप पर नबी का एहसान क्या है, तो आप बता दीजिए आज जो हमारे चेहरे मसक नहीं होते, ये नबी का एहसान नहीं तो क्या है? आज शक्लें नहीं बदलती, रीछ बंदर और हाथी नहीं बनते, ये नबी का एहसान नहीं तो क्या है? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, आज अज़ाब नहीं आते, ये मेरे नबी का एहसान नहीं तो क्या है? और जो कौमें अपने मोहसिनीन का जिक्र भुला देती हैं, वही कौमें गर्क हो जाती हैं, ज़वाल पजीर हो जाती हैं। अरे हम तो नबी का एहसान इस तरह याद रखेंगे। आज कोई पूछे जी तुम नबी का जिक्र करते हो, कहाँ लिखा है? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, उलमा बैठे हुए हैं, 6666 आयात बय्यनात हैं। कहीं अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत को नहीं भूलना, नहीं दिखा सकेंगे। कहीं हदीस कुदसी में है अपनी उम्मत को नहीं भूलना। लेकिन जब जाने कायनात दुनिया में तशरीफ लाए, आज मेरे आका ने अल्लाह की तस्बीह करने के बाद फरमाया रब्बे हबली उम्मती। आप गार में गए तो रब्बे हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आप गार में गए तो रब्बे हबली उम्मती, आप बाजार में गए तो रब्बे हबली उम्मती, आप मेराज में गए तो रब्बे हबली उम्मती। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते जब आप मजार में गए तो होंठ हिल रहे थे। सहाबा ने सुना तो फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती। तो जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी दलील के, बगैर किसी हुक्म के, अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत का जिक्र नहीं छोड़ा, तो उम्मत भी बगैर किसी दलील के अपने नबी का जिक्र नहीं छोड़ेगी। उम्मत भी अपने नबी का जिक्र नहीं छोड़ेगी। तो सहाबा ने मिलाद मनाया, 6 कुतुब का मैंने हवाला दिया। मेरे आका ने फरमाया किस लिए बैठे हो? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम इसलिए बैठे हैं फजल रब्बुल और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मेरे आका ने फरमाया कसम उठाओ इसलिए बैठे हो, कसम उठाओ, कसम उठाओ इसलिए बैठे हो। अब अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने बड़ी खूबसूरत बात की। फरमाते हैं बात यह है महबूब कसम क्यों उठवा रहे थे? फरमाया इसलिए उठवा रहे थे कि कल को जब कोई जिक्र रसूल में जाए ना तो छुप छुप के ना जाए, कसम उठा के जाए। मिलाद के लिए जा रहे हैं, नबी के जिक्र के लिए जा रहे हैं, जिक्र करने वालों को छुपना नहीं। इसलिए कि वारफान अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। अगर कोई जिक्र घटाना चाहता है तो उसको अल्लाह की जात के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? बात करनी है तो उससे करो जिसने अपने नबी का जिक्र बुलंद किया है। तो फरमाते हैं कि जनाबे वाला महबूब ने फरमाया कसम उठाओ। उन्होंने कहा वल्लाह खुदा की कसम इसलिए बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया ये कसम उठाने की वजह ये नहीं थी कि किसी तोहमत के सबब से नहीं। ऐ मेरे सहाबा तुम्हें कसम इसलिए उठवाई है, अभी अभी जिब्रील अमी आए हैं, उन्होंने मुझे खुशखबरी दी है अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल युबाही बिकुमुल मलाइका। जिब्रील अमीन ने कहा ये आपके गुलाम, आपके ये दीवाने मस्ताने परवाने, आपके आशिक ये सहाबा जमीन पर बैठकर आपका आमद का जलसा सजा रहे हैं। अल्लाह अर्श पर इन पर फख्र फरमा रहा है। अब ये थोड़ी बात है, ये थोड़ी बात है कि बंदे को मोहल्ले वाले ना जानते हो, लेकिन जब वो मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है तो अर्श पर तज़किरा होता है। किबला बुखारी और मुस्लिम में हदीस पाक है ना, जहाँ जिक्र की महफिल हो तो 70,000 फरिश्ते आते हैं और तलाश करके आते हैं। मुहद्दिसीन ने कहा तलाश क्यों करते हैं? फरमाया जिक्र के हल्कों को तलाश करके शरीक होना नूरी मखलूक की सुन्नत है।
اور پھر محدثین نے شرح بیان کی، فرمایا اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ اللہ عالم الغیب ہے، جانتا ہے، پوچھتا کیوں ہے؟ فرمایا جس نے میرے نبی کا ذکر یا میرے ذکر کی مجلس سجائی ہے وہ کیسے ہے کہ زمین پہ اس کا ذکر ہو، یہ 70,000 فرشتہ کہے فلاں جگہ گئے تھے تو زمین پر بیٹھے ہوں مگر تذکرے عرش بری پر ہوں۔ یہ تو مسلم اور بخاری شریف کی حدیث بات ہے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ کو میں نے 6 کتب کا حوالہ دیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو زمین پر بیٹھے ہیں، اللہ فرما رہے یہ زمین پر بیٹھ کر میری آمد کا، محبوب تیری آمد کا ذکر کر رہے ہیں، میں اللہ آج پہ فخر فرما رہا ہوں۔ آپ صبح دیکھ کے علماء سے پوچھ کے یہ حدیث پاک دیکھ لیجئے گا، پھر آپ کے ذہنوں میں اگلا سوال ڈالا جائے گا، یارو یہ حدیث تو ہے، محبوب علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے، حدیث تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بتائیں صحابہ نے تو میلاد منایا ہے اور اللہ نے فخر فرمایا ہے، آج 1450 سال، پونے 1500 سال ہو گئے، تم جو میلاد کر رہے ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اللہ تم پر فخر فرماتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سارے سوئے پڑے ہیں، لگتا ہے قبلہ آپ نے ان کو اتنی نعتیں پڑھوائی ہیں یہ تھک گئے ہیں۔ اصل میں کیا کریں، خطیب کو برداشت نہیں کرتا، نعت خان کو برداشت نہیں کرتے۔ کاش تصوف کی دنیا میں آ جائے تو پھر کسی سے حسد نہیں ہوگا۔ حسد کا تعریف کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا۔ اور صوفی ہوں، اللہ اور اس کے نبی کے ماننے والے پھر حسد کرے، بات بنتی نہیں ہے۔ حسد نہیں کرنا، ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ۔ حسد تو میرے ساتھ تو تب بنے کہ میں پیسے کے لیے آیا ہوں، میں پیسے بٹورنے نہیں آتا، تعلق جوڑنے کے لیے آتا ہوں۔ ہاں جی، لوگ تانے دیتے تھے تمہارے لوگ پیٹ کے لیے پھرتے، میں نے کہا یہ تانے اپنے پاس رکھو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے پھرتے۔ کیوں قبلہ کبھی دیے پیسے آپ نے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے نہیں۔ اور یقین فرمائے اللہ دے بھی بہت رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یارو یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے غلاموں نے میلاد منایا، اللہ نے فخر فرمایا، اے سنیو، اے عاشقو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم جو میلاد مناتے ہو اللہ تم پر بھی فخر فرماتا ہے؟ لو جی اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں۔ توجہ ہے آپ کا جواب، اس کا جواب بھی دے دوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الحج ہے، باب الحج اٹھائیں، جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے، 9 ذی الحج تھا، اور مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد تمام صحابہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے بلال ان سے کہہ دیجئے ذرا خاموش ہو جائیں، میں کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ اور میرے آقا نے کیا خطبہ دیا؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اللہ کروڑ آرام کا نصیب فرمائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھذا خاصۃ لنا، یہ ہمارا خاصہ ہے یا بعد والوں کا بھی؟ میرے آقا نے شریعت کا مزاج بتایا، میرے آقا نے فرمایا، اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر بن الخطاب، سن لو، جو کام تم کرو گے قیامت تک جو بھی وہ کام کرے گا، جو انعام تمہیں ملا ہے اللہ ان کو بھی وہی انعام عطا فرمائے گا۔ اب جو قیامت تک ذی الحج کا دن ہوگا، 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ہوگا، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے جو بھی یہاں میرا امتی آئے گا اللہ آج سے سلام بھی بھیجے گا، بخشش کا پیغام بھی بھیجے گا۔ شریعت نے مزاج بتا دیا کہ جو بندہ محبوب علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کو انعام فرمایا ہے وہی میلاد منانے والوں کو بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، جب کوئی بندہ محبوب علیہ السلام کی محبت کے اندر میلاد مناتا ہے تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں، یارو چلے ایک حدیث آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے تو آپ جناب اس پہ پکے ہو جاتے ہیں۔ حدیثیں تو کئی ہیں محبوب علیہ السلام کے میلاد پر۔ حضرت شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی نے لکھا، السر المکنون کے اندر یہ بات ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کو اکٹھا کر کے نبی کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے آقا تشریف لے گئے اور میلاد کا ذکر سنا، فرمایا وجبت لکم شفاعتی، تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اور پھر حضرت ابو دردہ کو فرمایا، اے ابو دردہ آؤ، ابو عامر انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئے،
اب وہ میلاد پڑھ رہے ہیں، میلاد والا جلوگر ہے۔ کاش ہم بھی کبھی میلاد پڑھ رہے ہوں، میرے آقا کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کھڑے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو کیا خوشخبری دی؟ فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اللہ نے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور جتنے فرشتے ہیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ابو عامر انصاری نے عرض کی آقا آپ نے تو یہ خبر دی ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جو میلاد مناتا ہے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آپ بھی اور بھی کرم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا من فعل فعلا، جس نے یہ کام کیا جو تم کر رہے ہو، نجاتک، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یارو مجھے یہ بتائیں، ہم اپنے نبی کا ذکر نہ کریں تو پھر کس کا ذکر کریں؟ اس نبی کے نام سے دنیا میں بھی ہمارا چھٹکارا، آخرت میں بھی ہمارا چھٹکارا، اور میرے آقا علیہ السلام کے کتنے احسانات ہیں۔ 2 حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی سمع خراشی کرنا زیادہ لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہے جتنی خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے۔ 2 حدیثیں میں عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے احسانات دیکھیں، میرے آقا نے کتنے احسانات کیے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ملک سے باہر گیا، یورپ میں، تو میں نے دیکھا ایک کیبن تھا، اس کے اندر کتے تھے، وہ کیبن کے وہ جو گاڑی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کتے نکلے، اور جو ڈرائیور چلا رہا تھا عیسائی تھا، اس کو وہ کتے اس کا خون چاٹنے لگ گئے۔ جیسے ہی کتے اس کا خون چاٹنے لگے، میں بڑے حیرت میں چلا گیا، میں بڑا حیران ہوا کہ یارو ہمارے پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خون کئی دن سڑکوں پہ سوکھ جاتا ہے، کتے اس کا خون نہیں چاٹتے۔ جتنے مسلم کنٹریز ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ خون زمین پہ پڑا ہوتا ہے مگر کتے خون نہیں چاٹتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا مرنے والا غیر مسلم تھا، کتے خون چاٹ رہے ہیں۔ اب میں نے بڑے علماء سے پوچھا یارو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی ہماری سامنے ایسی کوئی تحقیق آئی نہیں۔ ایک دن میں مکتبہ کے اندر گیا، مکہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک کی کتاب کھولی، جیسے میں نے حدیث پاک کی کتاب کھولی، عربی میں ایک پوری ہیڈنگ تھی، ایک سرخی تھی، لکھا ہوا تھا کہ کتے مسلمان کا خون کیوں نہیں چاٹتے۔ اب چونکہ میں تو تحقیق میں تھا کہ کتے مسلمان کا خون کیوں نہیں چاٹتے، میں نے جب کھولا اس کو بیٹھ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث پڑھی تو میرے آقا کی حدیث لکھی ہوئی تھی القلب لا یلب فی دم مسلم، کتوں میں تم پر حرام کرتا ہوں کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹنا، کتوں تم پر حرام کرتا ہوں کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹنا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 1450 سال بیت گئے، آج کا کوئی نسلی کتا ہو یا لوسی کتا ہو، وہ تمہارے خون کے قریب نہیں آتا، اس کتے کو کس نے بتا دیا محبوب کا حکم ہے اس کا خون نہیں چاٹنا؟ جی اچھا اب جاگنے لگ گئی۔ تو فرمایا کہ کتوں تم پر حرام ہے کسی میرے امتی کا خون نہیں چاٹنا، میرے امتی کا خون نہیں چاٹنا۔ اب آپ ذرا ڈیپلی، ذرا گہرائی میں اور گہرائی میں اس بات کو سوچئے گا، آج کے اس کتے کو کس نے بتا دیا ہے کہ محبوب کا حکم ہے؟ تو کہنا پڑے گا جنس کا کتا ہو کے نبی کے حکم بھی مانتا ہے، اختیار بھی مانتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ ہے جنس کا کتا مگر اختیارات مانتا ہے، نبی کا جو نبی کی حکومت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں جو تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ کوئی حاکم مانے مگر حیات النبی کا قائل نہ ہو، اس نے حاکمیت نہیں مانی۔ جو حاکم مانے مگر محبوب علیہ السلام کے اختیارات کا قائل نہ ہو تو اس نے بھی جو ہے جناب والا کوئی بات نہیں مانی۔ تو جناب والا بات یہ ہے کہ اگر حاکم مانتے ہیں تو حیات بھی ماننی پڑے گی، حاکم مانتے ہیں تو اختیارات بھی ماننے پڑیں گے۔ تو فرمایا جو حاکم نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو مومن نہیں مانتا۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، جو حاکمیت بھی مانے گا تو پھر میں اس کو مومن بھی مانوں گا۔ جی ہم حیات النبی کو نہیں مانتے، میں نے کہا قرآن کہتا ہے میں اس کو مومن نہیں مانتا۔ ہم اختیار کو نہیں مانتے، قرآن کہتا ہے میں تمہیں مومن کو نہیں مانتا۔ پتہ چلا جو مومن ہوگا وہ نبی کے اختیار بھی مانے گا، نبی کی حیات بھی مانے گا۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میرے گھر سے لے کر منبر کا ایریا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔
ارے ایک تو جنت وہ ہے جو ہمیں جاہل خطیب پڑھاتے ہیں تاریخ، ایک جنت وہ ہے جو جاہل قوال ہمیں پڑھاتے ہیں، ایک جنت وہ ہے جو جاہل ناز ہاں پڑھاتے ہیں کہ جی خواجہ فرید نے کہا جیڑی جنت دا مان کرے نے ملا تیری جنت مول نہ برسوں، یہ ان کی جنت ہوگی، جنت میں یہ نہیں جائیں گے تو پھر ٹھکانہ ایک ہی ہے، یہ جنت نہیں۔ جنت کی دو تعریفیں ویسے تو علماء نے کئی کی ہیں، دو عرض کر رہا ہوں۔ پہلی تعریف یہ ہے جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں خدا میزبان ہو بندہ مہمان ہو، کوئی عاشق ایسی مہمانی کو ٹھکرائے گا تھوڑی۔ اور دوسری یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کے جس کے اندر موت نہ ہو، زندگی ہی زندگی ہو۔ محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے میرے غلاموں سن لو کہ جو میرے گھر کا اور منبر کا ایریا ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو جو میرے گھر میں آتا ہے میرے روزے میں آتا ہے وہ جنت میں آتا ہے، اور جنت میں موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے۔ تو تم آؤ تو یہ سمجھ کے آؤ کہ زندہ نبی کے پاس جا رہا ہوں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کی شفاعت محبوب کریں وہ کہاں جائے گا؟ جس کی شفاعت محبوب کریں گے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنتی کیسے بنا؟ اس نے محبوب کے روزے کو دیکھا، جو محبوب کی قبر انور اور روزے کو دیکھے وہ جنتی۔ پھر وہ صحابہ کا کہنا جو فتوحا کے چہرے کو تکتے رہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو جو نبی کے روزے کو دیکھے وہ جنتی، اس کو شفاعت ملے گی، اور جو صحابہ نبی کے چہرے کو تکتے رہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ عزیزان محترم، آخری حدیث پاک، عزیزان محترم ایک بات یاد رکھیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ کیا خیر خواہی کی؟ آپ نے اتنا خیر خواہیاں کی ہیں کہ ہم اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتے، لیکن علماء بیٹھے ہیں، ان سے سوال نہیں، عوام سے میرا سوال ہے، کبھی سوچنا غور کرنا۔ ہمارے کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، ایک ادھر بیٹھ کے نیکیاں لکھتا ہے، ایک ادھر بیٹھ کے گناہ لکھتا ہے، تو مجھے بتائیں جب بندہ مرتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے نا ذہنوں میں، یہ ایک ادھر بیٹھ کے نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ اچھا محدثین فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک شاعر کا غور سے معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ساری نسبت جاتی محبوب علیہ السلام سے۔ جیسے ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے فرمایا نماز کی ترتیب ہے، پہلے جناب والا آپ قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجود میں جاتے ہیں، پھر اتحیات پہ بیٹھتے ہیں۔ فرماتے وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ دراصل یہ ہے اللہ نے تمہیں جو نماز کا طریقہ بتایا ہے، جب قیام میں کھڑے ہوتے ہو احمد کا الف ہوتا ہے، جب رکوع میں جاتے ہو احمد کا ہا ہوتا ہے، جب سجدے میں جاتے ہو احمد کا میم ہوتا ہے، جب اتحیات پہ بیٹھتے ہو احمد کا دال ہوتا ہے۔ کہا تمہاری نماز کیسی ہے؟ خیال سے پاک ہے کہ نہیں؟ تم حاضری لگوایا کرو، آیا کرو، اللہ تمہاری نماز کو نہیں دیکھتا، اپنے یار کے اس میں احمد کو دیکھتا ہے، اپنے یار کے اس میں احمد کو دیکھتا ہے۔ حاضری لگوانا مقصود ہے نا۔ تو جناب والا محدثین کہتے ہیں کہ جب ایک نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے تو دوسرا آرام کرتا ہے، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے نیکی نہیں کرتا، اور جو نیکی کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ واحد وہ عمل ہے درود شریف کہ یہ دونوں حرکت میں آتے ہیں، ایک جب کوئی درود پڑھا جاتا ہے یہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، یہ 10 گناہ مٹاتا ہے۔ تو میرے آقا کے احسانات دیکھیے جی، مرنے کے بعد یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے 70-80 سال 100 سال جتنا اس کی عمر ہوتی ہے وہ گزار لیتا ہے، اب وہ فوت ہو جاتا ہے، یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک یہ بندہ اتنے سال زندہ رہا، اب دنیا سے جانے لگا ہے، فوت ہو گیا، اب ہمیں بھی عرش پہ جگہ عطا فرمائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ آسمان فرشتوں سے پر ہے، اگر یہ بندہ میرے نبی سے محبت کرتا تھا، میرے نبی سے پیار کرتا تھا، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، یہ میرے نبی کا دیوانہ مستانہ پروانہ تھا، تو تم چلے جاؤ اسی کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، الہ یوم القیامہ قیامت تک کھڑے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ کا ورد کرتے رہو اور اس کو اثار ثواب کرتے رہو۔ زیادہ ٹھنڈا پڑا ہے، ٹھنڈا ہے بہت۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا اگر یہ محبوب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو پھر جناب والا
اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، اس کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ امام قرطبی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے خیال فرمایا ہوگا کافی میرے امتی ایسے ہیں جن کا پیچھے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ان کو بتا دوں رشتہ محبت تم مجھ سے جوڑ لو، تمہارے لیے ایصال ثواب کا بندوبست تمہارے نبی نے کر دیا۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ کہتے قبرستان میں جا کے ایصال ثواب کرنا جائز نہیں، تم کرو نہ کرو، نوری مخلوق آج بھی ایصال ثواب کر رہی ہے۔ اور اچھا یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ جناب والا جنہوں نے نبی سے محبت رکھی، رشتہ جوڑا، ان کی قبر پہ جا کر فرشتے اس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اور جو بغض رکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور فی احوال الموت والقبور میں اس حدیث کی تکمیل کی، فرماتے ہیں کہ جو محبت رکھتے ہیں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرشتے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، اور جو بغض رکھتے ہیں قیامت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کہا جو محبت نہ رکھے، بغض رکھنے والا ہو، اس کو تمہیں لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اور جو محبت کرتے ہیں ان کا بھی بندوبست ہے کہ ایصال ثواب کا بندوبست اللہ اور اس کے رسول نے کر رکھا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم، یہ پرچی آئی ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی 8 ربیع الاول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ بیٹے یہ ربیع الاول 8 یا 12 کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ میلاد منانے کا ہے۔ ہم 12 کو مناتے ہیں، وہ 8 کو منا لے۔ ہم 12 کو نبی کا میلاد مناتے ہیں، وہ 8 کو منا لے۔ وہ جی 12 کو تم یہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا ہم اس لیے مناتے ہیں کہ 12 کے دن محبوب تشریف لائے، آتے فرمائے رب حب لی امتی، 12 کے دن نبی ہمیں نہیں بھولے، اور جو وفادار امت یہ 12 کا دن اپنے نبی کو نہیں بھولتے۔ اگر تمہیں 8 سمجھ آتی ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، تم 8 کو منا لو۔ نہیں سمجھے؟ ہاں جی یہ جو جلوس نکالتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ایک بات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، اگر آپ کہتے تو ورنہ تقریر ختم ہو گئی۔ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ بس رکھ دیں، یہ ڈال لیں گے، رکھ دیں، ہم ہٹ جائیں۔ کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اگر آپ غور کریں نا تو پورے جتنے شاعر ہیں سب کے اندر عشق مصطفیٰ چھپا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں نا حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، استلام کا معنی سلام کرنا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں استلام کرتے ہیں، وہاں پہ ایسے کرتے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چومتے ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ کچھ دوست ہمیں لڑتے ہیں کہ آپ انگوٹھے نہ چوما کریں، ہم پوچھتے کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے۔ اور پھر جب ہم ان کو عبارات اور کتابوں کے حوالے بتاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں چلے مان لیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو نور نظر آیا تھا، آپ کو نظر آتے آپ چومتے ہیں۔ میں نے کہا پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تو شیطان نظر آیا تھا، انہوں نے کنکریاں ماری ہیں، آپ جو حج پہ 3 دن مارتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ کہتے جناب بات دراصل یہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں کہ یہ نبی بھی تھے اور نبیوں کے باپ بھی ہیں۔ اچھا اب چلیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہم انگوٹھے چومتے ہیں تو آپ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں بدعت کا، تو مجھے یہ بتائیں ہم انگوٹھے نہیں چومیں گے، جب آپ وہاں استلام کریں آپ انگلیاں نہ چوما کریں، آپ انگلیاں نہ چوما کریں۔ اچھا یہ چومتے کیوں ہیں؟ آپ کسی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھ لیں کہ حضور والا یہ بتائیں، لڑتے نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، آج جسے سوال کرتے ہیں یہ آپ انگلیاں کیوں چومتے ہیں؟ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے استلام کا معنی ہے سلام کرنا، اور اگر کوئی بندہ حجر اسود تک نہ پہنچ پائے تو وہ دور سے کھڑا ہو کے اس کو سلام کر لے اور اپنی ہی انگلیاں چوم لے تو اس کا سلام ہو جاتا ہے، اور قیامت والے دن وہ حجر اسود جو ہے اس کے لیے اس کے ہاتھ میں گواہی دے گا کہ یہ بندہ چل کے آیا تھا، اس نے یہ سلام کیا تھا، اور یہ اس کا یہ نام ہے، اس کے ابا جی کا یہ نام ہے۔ اب وہ جو جناب حجر اسود ہے جو اس کا نام لے کے تصور کر کے چوم لے تو قیامت والے دن پتھر شفاعت کرے گا۔ تو میں نے کہا حضرت جی رش بہت ہوتا ہے، ہم قریب نہیں جا سکتے، دور سے استلام کر لیں، تصور کر لیں حجر اسود کا اور چوم لیں تو یہ شفاعت کرے گا؟ اس نے کہا کرے گا۔ میں نے کہا تم پتھر کا تصور کر کے چومو وہ تمہاری شفاعت کرے گا، ہم نبی کا تصور کر کے اس میں محمد کو چومتے ہمارے آقا ہماری شفاعت کرے گا۔ اور اگلی بات سنیں کہ جب ہم جاتے ہیں طواف کرتے ہیں
7 چکر لگاتے ہیں، آخر ان 7 چکروں میں یہ 7 کا عدد کیوں ہے؟ فرمایا بات اصل یہ ہے کہ یہ جو چکر ہیں یہ 7 ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ جو محبت سے 7 چکر لگاتے ہیں، چکر ختم ہوتے ہی ان کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی ہے، روض الانف کے اندر بھی ہے، تفسیر قرطبی کے اندر بھی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے، تفسیر ابن جریر کے اندر بھی ہے کہ شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے۔ پہلے اس وقت رویا جب وہ شیطان بنا۔ علماء بیٹھے ہیں، مجھے کوئی بتائے شیطان بننے کا سبب کیا ہے؟ شیطان بننے کا یہی سبب ہے۔ شیطان نے کہا ہے اللہ تو میرا معبود ہے، الہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، تیری عبادت کروں گا، تیرے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ یہ تو سچی بات ہے، غلط تو نہیں ہے، اس نے کہا تو ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں معبود اللہ ہے، الہ اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، سجدہ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ جو کرتا ہے یا تو وہ حرام کرتا ہے یا مشرک ہے، بے ایمان ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم پر جو الزامات ہیں ہمارے جاہلوں کی وجہ سے، تم پر جو ہے تمہارے عالموں کی وجہ سے ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذرا غور تو کرو یہ شیطان بنا کیسے؟ 4 مرتبہ رویا۔ پہلی مرتبہ جب شیطان بنا، کہا شیطان بننے کا ایک ہی سبب ہے۔ اس نے کہا اللہ میں تجھے تو مانتا ہوں، تیرے پیارے آدم کو نبی کو نہیں مانتا۔ اللہ نے فرمایا جو نبی کو چھوڑ کے مجھے مانے گا شیطان بنا دوں گا۔ یہ توحید شیطانی ہے، نبی کو مان کے مجھے مانو، یہ توحید رحمانی ہے۔ اور دوسری مرتبہ کب رویا؟ جب زمین پہ پھینکا گیا اور ہر نبی سے کہتے ہیں میری سفارش کر دے۔ اللہ نے فرمایا چلو آدم علیہ السلام کی مزار پہ چلا جائے، سجدہ کر لے، راضی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا زندگی میں نہیں گیا، میں نبی کے مزار پہ کیسے جاؤں؟ اور تیسری مرتبہ کب رویا؟ جس وقت میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت مصطفیٰ پہ کیوں رو رہا ہے؟ میں نے 4 کتابوں کے حوالے دیے، حوالے کا پابند ہوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں رویا؟ وہ رو اس لیے رہا تھا ہم بہکاتے رہیں گے، اور جو ہے نا یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کا وسیلہ پیش کیا تھا تو اللہ تعالیٰ مان گیا تھا جس نبی کے اسم میں اتنا برکت ہے اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہوگی۔ میں بہکاتا رہوں گا، یہ نبی کا وسیلہ پیش کرتے رہیں گے، اللہ راضی ہوتا جائے گا۔ انا عند ظن عبدی بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جیسے کوئی گمان کرتا ہے میں رب ویسے ملتا ہوں۔ اس نے گمان کر لیا کہ اسم کی وجہ سے وہ مان جاتا ہے، جسم کی برکت سے کیسے نہیں مانے گا؟ اس نے گمان کیا۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، معروف جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ اور چوتھی مرتبہ کب رویا؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورہ فاتحہ سے تیرا کیا لینا دینا؟ تو کیوں روتا ہے؟ یہ فاتحہ پہ تو کیوں رویا؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، میں بہکاتا رہوں گا، یہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے؟ نہیں سمجھے؟ میں بہکاتا رہوں گا، یہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، یہ جس کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، جو فاتحہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے گا۔ میرا بہکانا تو بیکار جائے گا، وہ فاتحہ پہ بھی رو رہا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم اب آپ توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی مجھ سے تبرک لیتے ہیں تو آنے والے امتیوں کے لیے بھی کچھ تبرک بنا دوں۔ تو میرے آقا نے کلی فرمائی، چاہے زمزم کے اندر فرمایا قیامت تک جو بھی زمزم شریف پیے گا میرا تبرک اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو زمزم شریف میں ڈبل برکتیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا معجزہ بھی ہے، میرے آقا نے کلی بھی فرمائی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جو جائے حرمین شریفین مکہ شریف جائے تو 3 چلو بھر کے اپنے سر پہ زمزم کے ڈالے، جب تک وہ جیے گا کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر نبی کا لعاب سر پہ آ جائے بندہ رسوا نہیں ہوتا، نبی کا ہاتھ سر پہ آ جائے تو کیسے رسوا ہو سکتا ہے؟ پھر جب ہم جلوس میں جاتے، جب ہم جاتے نا صحیح کرتے ہیں، جب صحیح کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دوڑتے ہیں، مردوں کو تو دوڑنے کی اجازت ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دوڑی تو بی بی ہاجرہ تھی، عورتیں کیوں نہیں دوڑتی؟ میں نے کہا وہ ایسی دوڑی تھی ساری عورتوں کو دوڑنا معاف ہو گیا، لیکن مردوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ سائی میں دوڑنا نہیں، بھاگنا نہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھانے ہیں۔ غور آپ کریں، آخری بات توجہ آپ کی درکار ہے، بات آپ کو سمجھ آ گئی تو کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں اشارہ دے کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت بی بی ہاجرہ دوڑی، وہاں پہ کس لیے دوڑی تھی؟ پانی لینے کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بی بی ہاجرہ بچپن میں بھی دوڑی ہوں گی، وہ نبیہ تو نہیں ہے، وہ نبی کی گھر والی ہیں یا نبی کی ماں ہیں، یہ ولیہ ہیں، تو جب ولیہ ہیں تو دوڑ لگائی تو اللہ کو ادا پسند آئی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ بی بی ہاجرہ بچپن میں بھی دوڑی ہوں گی
लड़कपन में भी दौड़ी होंगी, उम्र के बुढ़ापे में भी दौड़ी होंगी। बस एक दौड़ को और एक जगह दौड़ने को अल्लाह ने अपनी निशानी क्यों कहा? कहा बात दरअसल ये है, देखो तो सही वो दौड़ी किसके लिए थी। फरमाया वो नबी के लिए दौड़ी थी। जो नबी के लिए चलता है तो मैं वो भी इबादत कर देता हूँ। अरे जो नबी के लिए जुलूस बना के चलते हैं वो भी इबादत है, उसमें कोई गैर सही बात नहीं है। जरा समझे तो सही बात को आप। बहरहाल मैं जो तकरीर का इरादा करके आया था वो मैं नहीं कर सका, इसलिए कि आप सो रहे थे। ये तो मुझे शेख साहब से गिला रहेगा कि वो खुद तो जागते रहे, अवाम सो रही थी। फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह जो मैं तैयारी करके हूँ फिर आपको वो तकरीर सुनाऊंगा। बहरहाल जो मौजू आते ही मेरे जिम्मे लगाए मैंने वो बयान कर दी। हाँ, आखिरी बात, वो हम जो खड़े होकर सलाम पेश करते हैं जी, कहाँ लिखा हुआ है खड़े होकर सलाम पेश करना? कहाँ लिखा हुआ है? ये भी मैं फिर जवाब नहीं दूंगा तो कहेंगे जनाब वाला वो तो जवाब ही नहीं दे सके, चले गए। खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक बात आप याद रखें, जब ये आयत नाज़िल हुई वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया, तो दो जवाबात हदीस पाक में। कैसे बुलंद किया? फरमाया जाल तो जिक्र का जिक्री, एक तो ये महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया। दूसरा इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, महबूब जहां आपका जिक्र होगा वहां मेरा जिक्र होगा। और तफसीर दुर्रे मंसूर में इन्ना अतैना कल कौसर की तफसीर में हदीस पाक है, अल्लाह ने फरमाया महबूब जो मेरा जिक्र करे मगर तेरा जिक्र न करे, मैं जिक्र उसके मुंह पे मारूंगा, कबूल ही नहीं करूंगा। कबूल वो जिक्र करूंगा जहां मेरा जिक्र भी हो, महबूब आपका जिक्र भी हो। फरमाया जाल तो जिक्र का जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया। जब हदीस बता रही है कि महबूब का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, फिर कौन कहता है खड़े होकर जिक्र नहीं कर सकते? अल्लाह तो फरमाते अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। और दूसरी बात यह है, सूरह वाक़िआ आप पढ़े ना तो कयामत वाले दिन दो गिरोहों का जिक्र है, एक दाएं हाथ वाले एक बाएं हाथ वाले। जो दाएं हाथ वाले हैं उनको नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा, जो बाएं हाथ वाले हैं उनको बाएं हाथ में दिया जाएगा। दाएं हाथ वाले जन्नत में, बाएं हाथ वाले जहन्नम में। अब जब नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा तो कुरान क्या कहता है? फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन। आए दाएं हाथ वालों अब खड़े होकर नबी पर सलाम पढ़ो, खड़े होकर सलाम पढ़ो। आज सलाम का इनकार करने वालों, ये कुरान की आयत बता रही है फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन, के खड़े होकर सलाम पढ़ो। इसी के लिए आला हज़रत ने कहा जब कयामत वाले दिन जाने जाना को दूल्हा बनाकर 70,000 फरिश्ते दाएं बाएं आ रहे होंगे और मैं खड़ा हूंगा। जब हमारे उस्ताद या मशाइख आते हैं तो हम क्या करते हैं? बच्चों को या दोस्तों को कहते हैं फूल डालने हैं, अगर वो थोड़ी सी तवज्जो न करें तो कहते हैं ओए सट्टो यार, कहते हैं ना ये आप इस्तकबाल करो ना जी, ये आ गए हमारे बुजुर्ग। तो यही आला हज़रत फरमा रहे हैं नामा अमाल दाएं हाथ में होगा। अल्लाह फरमाएगा फातकी वलल फोर के लिए होता है, नामा अमाल मिलते ही क्या करना है? सलाम पढ़ने हैं महबूब पर। फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन, सलाम पढ़ना है। अब सारे सलाम पढ़ेंगे तो आला हज़रत ने फरमाया जब मेरे आका को दूल्हा बना के ले जाया जा रहा होगा, मैं खड़ा होऊंगा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। नहीं समझ आई? मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, के मुझसे खिदमत के कुदसी फरिश्ते कहेंगे ऐ रज़ा, ऐ आला हज़रत, ऐ अज़ीमुल मर्तबत। सारी जिंदगी नबी के शेरे पढ़े, आज खामोश क्यों हो? अभी पढ़ो ना। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।